اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہ میرا ایک سوال ہے کہ عیدین کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے عورتوں کو عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آنے کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں عورتوں کو عیدین کی نمازیں کے لیے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان کے لیے ان کو عیدین میں عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں شریعت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی کر دیں کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ جزاک اللہ خیر میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال میرے پاس اس سے قبل بھی آیا ہوا ہے اور میں نے لوگوں کو بتایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں زیادہ فائدہ ہو، اس کے لیے میں اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر میں چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیا جائے۔ دیکھیے، دو طریقے ہیں مسلمانوں میں۔ کچھ لوگ ہیں جو عورتوں کو، خواتین کو عیدگاہ میں لے جاتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، کچھ لوگ انتظام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو انتظام نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے، ہے نا، دو مسئلے۔ تو اب صحیح کیا ہے؟ جو لے جاتے ہیں عیدگاہ میں خواتین کو وہ صحیح ہے، یا جو نہیں لے جاتے وہ صحیح ہے؟ اب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اور اسی مدینے کا واقعہ ہے کہ ام عطیہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو نکالیں۔ کن لوگوں کو؟ العواتقہ، جوان لڑکیوں کو، والحیضہ، حیض والی عورتوں کو، وذوات الخدور، اور باپردہ خواتین کو۔ کہاں نکالیں؟ فی الفطر والاضحیٰ، عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو نکال کر کہاں لے کے جائیں؟ عیدگاہ لے کر کے جائیں۔ سمجھ گئے؟ پھر نبی علیہ السلام نے آگے فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب رہا معاملہ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز سے الگ رہیں گی، لیکن جو پوری مسلمانوں کی جماعت وہاں جمع ہے اس خیر میں وہ شریک ہوں گی اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گی۔ اب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، احدانا لا یکون لہا جلباب، بہت ساری خواتین ہیں جن کے پاس جلباب نہیں ہوتے، یعنی اوڑھنی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اوڑھنی اوڑھ کر پردہ کر کے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں جائیں عیدگاہ میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لتلبسها اختها جلبابها۔ سمجھ گئے؟ مسلمان جو دوسری بہن ہیں جن کے پاس پردے کا انتظام ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اس بہن کو پردہ اوڑھنی اوڑھائے جن کے پاس اوڑھنی نہیں ہے، لیکن عیدگاہ دوسری خاتون کو چاہیے کہ اس کو پردہ دے، اوڑھنی دے جن کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو بھی عیدگاہ میں آنا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس حدیث کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے۔ اچھا، دوسری حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مدینے کا واقعہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے موقع پر نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد فبدا بالصلاۃ، یعنی نماز پہلے پڑھایا، ثم خطب، پھر اس کے بعد خطبہ دیا، فلما فرغ نزل فأتى النساء، پھر جب آپ فارغ ہوئے خطبے سے تو ممبر سے اتر کر عورتوں کے پاس تشریف لائے، فذکرہن وهو یتوکأ علی ید بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں نصیحت کی، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے کاندھے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ یہ دو حدیثیں مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر عورت، چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو، چاہے وہ بے پردہ ہو، لیکن دوسرے سے پردہ لے کر، اوڑھنی لے کر پردہ کر کے وہ عیدگاہ میں آئیں، حاضر ہوں۔ وہاں نماز پڑھنے والی خاتون نماز پڑھے گی، جو نماز کے لائق نہیں ہے وہ وہاں بیٹھی رہے گی اور دعاؤں میں شریک ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اس لیے خواتین کو عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ آنا چاہیے اور بقرعید کے موقع پر بھی عیدگاہ آنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی مفتی یہ فرمان جاری کرتا ہے کہ عیدگاہ میں عورتیں نہ آئیں، تو یہ بہت بڑی جرأت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ فرمان جاری کرتے ہیں۔ تو ایسے مفتی کے فرمان پر نہیں چلنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں فرمان جاری کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔
اب کیا ہے جو مفتی ہے مولوی ہے عالم ہے یہ لوگوں کو کیا سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ عورتیں خواتین کیوں نہیں آئیں گی عیدگاہ، یہ فتنے کا زمانہ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، زمانہ اچھا نہیں ہے تو اس لیے وہ عیدگاہ نہیں آئیں گی۔ اب میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بیچاری خواتین، یہ بیچاری عورتیں عید کا سارا سامان کہاں سے خریدتی ہیں؟ بازار سے مارکیٹ سے جا کے خریدتی ہیں۔ مولوی، مفتی، عالم، امام اور ہر گھر کے لوگ اپنی خواتین کو پیسہ دیتے ہیں، جا کے کپڑا خرید لو، جا کے سوٹ خرید لو، جا کر کے جوتیاں خرید لو، جا کر چوڑیاں خرید لو، جا کے زیورات خرید لو۔ اب عورت گھر سے نکل مارکیٹ جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، ایک ایک دکان جا کے چکر لگا رہی ہے اور سارا سامان عید کا خرید رہی ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو برا نہیں دکھتا ہے۔ لیکن جب عیدگاہ میں جانا ہے پردے کے ساتھ اور پورے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے تو یہاں پہ لوگوں کو برا دکھ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نہ کرنا چاہیے۔ کم از کم ایسے لوگ جن کو اللہ نے پاور دیا ہے، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کریں اور خواتین مطالبہ کریں علماء کرام سے کہ ہمیں عیدگاہ میں جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا انتظام ہے۔ عید کی نماز بھی پڑھتی ہے، بقرعید کی نماز بھی پڑھتی ہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھتی ہے اور بلکہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں، کوئی اس کو برا نہیں کہتا۔ لیکن ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بہر کے قیام اللیل بھی ماشاء اللہ شریعت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں خواتین کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بقرعید کے موقع پر عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ خواتین کو، مسلمان عورتوں کو پورے پردے کے ساتھ، پورے حیا کے ساتھ، پورے شرم و حیا کے ساتھ عیدگاہ ہے ان کو لے کر کے جائیں اور وہاں نماز پڑھنے والی خواتین نماز پڑھیں، یا نہیں تو کم از کم وہاں دعائیں کریں اور دعاؤں میں شریک ہوں اور پھر اپنے گھر واپس آ جائیں۔ تو اس لیے خواتین کو عیدگاہ جانا چاہیے۔ منع کرنے والے غلط ہیں اور عیدگاہ لے جانے والے بالکل درست اور صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔